ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے دسمبر کی 1 اور جمادی الآخر کے 9 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے ایک اہم اقدام کے تحت راج نواس کا نام باضابطہ طور پر لوک نواس رکھ دیا، جو عوامی مرکزیت اور شفاف حکمرانی کی جانب ایک تاریخی قدم قرار دیا جا رہا ہے. یہ فیصلہ وزارت داخلہ حکومت ہند کی 25 نومبر 2025 کی نوٹیفیکیشن کے بعد لیا گیا، جس میں ملک بھر کے تمام راج بھون کو لوک بھون اور لیفٹیننٹ گورنر سرکاری رہائش گاہوں کو لوک نواس کہنے کی ہدایت دی گئی تھی. لیفٹیننٹ گورنر نے نئے نام کی تختی کا افتتاح کیا اور کہا کہ یہ تبدیلی عوام سے براہ راست رابطے، شفافیت اور شمولیتی ترقی کی علامت ہے. ان کا کہنا تھا کہ اقدام مقامی آوازوں کو مضبوط بنانے، انتظامی نظام کو مؤثر بنانے اور دور دراز علاقوں سمیت پورے لداخ میں متوازن ترقی کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ لوک نواس اب پالیسی سازی اور عوامی رابطے کا مرکزی مرکز رہے گا، جہاں تمام طبقات کے لیے رسائی کو اولین ترجیح دی جائے گی. یہ اقدام عوامی شمولیت پر مبنی حکمرانی کے اس ماڈل کی تقویت ہے، جس کا مقصد فلاح و بہبود، ثقافتی تحفظ اور اقتصادی ترقی کے ذریعے وکست لداخ کی راہ ہموار کرنا ہے. ضلع انتظامیہ کرگل نے اتوار کو میٹرک سطح کی سرکاری اسامیوں کے لیے امتحان کامیابی کے ساتھ منعقد کیا. امتحان 2 شفٹوں میں 44 مراکز پر لیا گیا، جن میں 43 مراکز کرگل ٹاؤن اور اس سے ملحقہ علاقوں میں، جبکہ ایک گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار میں قائم کیا گیا. کل 19,970 امیدواروں میں سے تقریباً 84% نے امتحان میں شرکت کی. امتحانی عمل کی شفافیت برقرار رکھنے کے لیے CCTV نگرانی اور بائیو میٹرک انٹری سمیت مکمل اور سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. سرکاری ذرائع کے مطابق سوالیہ پرچوں اور حساس مواد کو ریونیو کمپلیکس کے اسٹرانگ روم سے سیل بند ڈبوں میں متعلقہ مراکز تک بھیجا گیا اور امتحان کے فوراً بعد حفاظت کے ساتھ واپس پہنچا دیا گیا. امتحان کے دوران بے ضابطگی سے بچنے کے لیے BNSS کے دفعہ 163 نافذ کی گئی، جس کے تحت مراکز کے آس پاس لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی عائد رہی. ڈپٹی کمشنر و چیئرمین KSSRB راکیش کمار، SSP نتن یادو اور سیکرٹری جہانگیر آخوند سمیت دیگر افسران نے مختلف مراکز کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا. امتحان کی نگرانی کے لیے فلائنگ اسکواڈ، مجسٹریٹس اور آبزرور تعینات کیے گئے تھے. لداخ سب آرڈیننس اسٹاف سروس سلیکشن بورڈ نے میٹرک سطح کے امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے ہیں. یہ امتحان 7 دسمبر 2025 اتوار کو منعقد ہوگا. LSSSB کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پبلک نوٹس نمبر 8 بتاریخ 8/11/2025 کے تحت اس امتحان میں شامل ہونے والے تمام امیدواروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ایڈمٹ کارڈ بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولیت 6 دسمبر 2025 تک دستیاب رہے گی. امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کی ہوئی کاپی امتحان کے دن اپنے ساتھ لائیں، کیونکہ بغیر ایڈمٹ کارڈ کے امتحان میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے ساتھ وہ تمام ضروری دستاویزات اور اشیاء بھی ساتھ رکھنا لازمی ہیں جن کا ذکر ایڈمٹ کارڈ میں کیا گیا ہے. سری نگر کے دل بسنت باغ میں آپ کے خوابوں کا گھر اور بہترین سرمایہ کاری کا شاندار موقع. یہ خوبصورت پراپرٹی لال چوک گھنٹا گھر سے صرف 700 میٹر کے فاصلے پر ایک نایاب مقام پر واقع ہے. پراپرٹی 1 کنال 3 مرلہ کے کشادہ پلاٹ پر تعمیر ہے. منفرد ڈیزائن، دلکش سیڑھی دار جدید ڈیزائن. اس وسیع عرضی پر 2 بہترین منصوبہ بند گھر موجود ہیں. اہم خصوصیات: 4 بیڈ روم، 1 خوبصورت ڈرائنگ روم، کشادہ لابی اور 4 اضافی کمرے. بسنت باغ ایک سیمی کمرشل ایریا ہے جہاں رینٹل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے.
آپ ایک حصہ اپنی رہائش کے لیے استعمال کریں اور دوسرے حصے سے مستقل اور مضبوط کرایہ حاصل کریں۔ قریب ہی مارکیٹس، کوچنگ سینٹرز، سکولز اور دفاتر موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ مقام پیئنگ گیسٹ اور سٹوڈنٹس ہاسٹل کے لیے آئیڈل ہے۔ یہ گھر صرف رہائش نہیں بلکہ آپ کے مستقل مالی مستقبل میں ایک بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ مزید تفصیلات یا پراپرٹی دیکھنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں 9796587104 یا 8448581685۔ بسنت باغ، سری نگر، وہ منزل جہاں آپ کا خواب اور منافع یکجا ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ گرکن علاقے کے وفد نے نامزد کونسلر رگزن گرمت کی قیادت میں لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا سے ملاقات کی اور آریائی وادی کے ترقیاتی و انسانی مسائل پیش کیے۔ کونسلر گرمت نے بہتر رابطہ، بنیادی سہولیات اور ثقافتی شناخت کے تحفظ پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ متعلقہ محکموں کو ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت دی جائے گی۔ علاقے کے عوام کونسلر کی مسلسل کوششوں کو سراہا جا رہا ہے۔ SRB لیہ نے اتوار کو میٹرک اور 12ویں سطح کے تقریری امتحانات کامیابی کے ساتھ منعقد کیے۔ میٹرک سطح کا امتحان صبح کے سیشن میں 20 مراکز پر منعقد ہوا، جس میں 9461 امیدواروں میں سے 8141 شریک ہوئے۔ شام کے سیشن میں 12ویں سطح کا امتحان 5 مراکز میں لیا گیا، جہاں 3285 میں سے 2668 امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحانی مواد اسٹور روم سے سیل بند ڈبوں میں پولیس اور مجسٹریٹ کی نگرانی میں مراکز تک پہنچایا گیا اور امتحان کے بعد دوبارہ محفوظ طریقے سے واپس منتقل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر و چیئرمین SRB لیہ رومل سنگھ ڈونگ اور سیکرٹری رحمت اللہ بٹ نے متعدد مراکز کا معائنہ کیا اور شفاف و منظم امتحانی عمل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ معذور امیدواروں کے لیے EGM کالج میں خصوصی مرکز قائم کیا گیا۔ امتحانات کے اختتام پر تمام OMR شیٹس اور حساس مواد کو مقرر پروٹوکول کے تحت اسٹرانگ روم میں سیل کر دیا گیا، جس سے بورڈ کے شفاف اور منصفانہ عمل کے عزم کی تصدیق ہوئی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق آج سے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس شروع ہو رہا ہے، جس کے ہنگامہ خیز ہونے کے آثار ہیں، کیونکہ اپوزیشن نے اپنا ایجنڈا واضح کر دیا ہے اور کہ وہ SIR پر حکومت کو گھیرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق اپوزیشن نے واضح کر دیا ہے کہ اگر SIR پر بحث نہیں ہوئی تو کارروائی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ اپوزیشن اس معاملے پر متحد ہے۔ اپوزیشن نے SIR کے علاوہ قومی سلامتی، آلودگی اور خارجہ پالیسی پر بھی بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ CPIM لیڈر جان برٹاس نے کہا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ان باتوں پر متفق ہیں کہ SIR قومی سلامتی، دیہی بحرانوں اور گورنروں کے کردار پر تبادلہ خیال کیا جانا چاہیے۔ بجو جنتا دل نے بھی انتخابی شفافیت پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر گورو گوگوئی نے کہا ہے کہ اپوزیشن جمہوریت کے تحفظ پر بحث چاہتی ہے، جس میں ووٹر لسٹ کی حفاظت بھی شامل ہے۔ ادھر حکومت نے ایوان کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے اپوزیشن سے تعاون کی بات کہی ہے۔ حکومت نے اپوزیشن کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان تمام مطالبات پر غور کرے گی۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ کی پٹی میں غاصب اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 70,103 اور زخمیوں کی تعداد 1,70,985 ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غاصب اسرائیلی حکومت کے تازہ حملوں میں 3 فلسطینی شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں 10 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ بندی کے بعد شہداء کی تعداد
356 اور زخمیوں کی تعداد 908 تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ 10 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج نے 1000 سے زیادہ مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری تباہ کن جنگ کے دوران وسیع پیمانے پر اسپتالوں، سکولوں اور پانی اور بجلی کے نیٹ ورک سمیت علاقے کے بیشتر رہائشی علاقوں اور اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ اس منظم تباہی نے نہ صرف غزہ میں انسانی بحران کو بڑھا دیا بلکہ اس نے امدادی اور تعمیر نو کے عمل کو بھی عملی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ بہت سے خاندان اس تباہی کے سائے میں انتہائی مشکل اور غیر انسانی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں بنیادی سہولیات تک بھی رسائی نہیں ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔